درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اب لوگوں نے یہ ذکر کی محفل سجائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی دا ذکر کرنا ہر بندے دے واسطہ روگ ہی نہیں ہے، تے نہ ہی یہ ذکر سننا ہر بندے دے واسطہ روگ ہے۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں چاہیے جاتا۔ اے ذکر کرن لئی جب دا پاک ہونا ضروری ہے، تے اے ذکر سنن لئی کنا دا پاک ہونا ضروری ہے۔ جے جب پاک نہ ہوئے تے او بھی اے ذکر نہیں کر سکتی، تے جے کان پاک نہ ہوئے تے او بھی یہ ذکر نہیں سن سکتے۔ اور میں یہ بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ نبی کا ذکر چھوٹا بندہ کر نہیں سکتا۔ تو جو ہے جی، نبی کا ذکر چھوٹا بندہ کر نہیں سکتا، اور اگر چھوٹا کر لے تو خدا کی عزت کی قسم چھوٹا رہ نہیں سکتا۔ چھوٹا بندہ یہ ذکر کر نہیں سکتا، اگر کر لے تو چھوٹا رہ نہیں سکتا۔ قرآن سے مثال پیش کرتا ہوں، اللہ کی ایک بڑی چھوٹی مخلوق جس کو لوگ کیڑی کہتے ہیں، ایک دن ایک کیڑی بیٹھی بیٹھی جانے یا انجانے ایک نبی دا ذکر کر بیٹھی، بڑے گھبرائے بیٹھے ایک کیڑی بیٹھی بیٹھی جانے یا انجانے نبی دا ذکر کر بیٹھی۔ رب آکھیا او کیڑیے، تو کیڑی ہو کے میرے نبی دا ذکر کرنی ہے، میں قیامت توڑی تیرا ذکر نہ کراواں تے مینوں محمد دا رب کنے کہنے۔ رب نے قرآن میں اس کیڑی کے نام پہ سورت پوری نازل کر دی، سورۃ النمل۔ تو وہ واقعہ کیا تھا، وہ کیڑی نے ذکر کیوں کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 میل کی دوری پہ لشکر ہے۔ کیڑی نے ایک اعلان کیا اپنے اس علاقے میں، اپنے محلے میں، کہہ لو کیڑیاں دی مسجد تو ہوندی کوئی نہیں، جتھے رہندی سی، اب دے ہم وطنہ چو سپیکر کھول لے اعلان کیتا، اس آکھیا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ او کیڑیو آودیاں کھنڈیں چوڑ جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ مفسرین فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل دور ہے۔ جب وہ لشکر دور ہے 3 میل کیڑی سے، تو لامحالہ سلیمان ان کیڑی سے 3 میل کے فاصلے پہ، کیڑی سلیمان سے 3 میل کے فاصلے پہ، 3 میل دے فاصلے تو ساڑیاں ایڈیاں کھاں ویکھن تو قاصد نہیں، ویکھ لیں تے سیان نہیں سکتیاں، مگر کیڑی ویکھیا بھی ہے تے سیانیاں بھی ہیں۔ کیڑی ویکھیا بھی سیانیاں بھی، جدوں آندہ ویکھیا ان دے کولوں رہا نہ گیا، ذکر کر بیٹھی۔ جدوں نبی آندہ ویکھیا رہا نہ گیا، ذکر کر بیٹھی، کہن لگی آودیاں کھڈے چوڑ جاؤ، سلیمان نال او دے اصحاب آ رہے نے، او دا لشکر آ رہے ہیں، بے خبری چے کدرے انہاں دے پیرا تھلے آ کے میدیاں نہ جایا جے۔ انہیں کیتی گل 3 میلان دی دوری تو، انہیں گل جدو کیتی 3 میل دے فاصلے تو نبی سن لئی۔ 3 میل دے فاصلے تو او گل نبی سنی، جیڑی کیڑی آپ دے کارج کیتی سی۔
سائنس نے بڑے آلے ایجاد کی تھے، وہ آلہ بتاتا ہے کہ زمین میں کتنے فٹ نیچے پانی ہے، پانی کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا، اس میں کثافت کتنی ہوگی یہ بتاتا ہے۔ تیری سائنس نے آلہ ایجاد کیا جو بتاتی ہے کہ ہوائیں کب سے کب تک رہیں گی، ان کا دباؤ کتنا ہوگا، کس کس علاقے میں جائیں گی۔ تیری سائنس بتاتی ہے کہ بارش کب آئے گی۔ سائنس بہت کچھ ایجاد کر گئی، لیکن سائنس آج توڑی او آلہ ایجاد نہیں کر سکی جیڑا کیڑی دی آواز سنے۔ کیڑی دی آواز آلہ نہیں سندا۔ ہن اللہ نے تینوں سننا واسطے کان دیتے نے، کان آلہ تسی 3 میل تا دور دی گل 3 کلیاں دے پند تو کیڑی دی آواز سن لو، 3 کلے بھی دور، کیا 3 مرلیاں تو سن لو، 3 مرلے بھی کھڑے۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب فرما رہے نے کان دے اتے بھی چڑھی ہوئے تے او دی آواز نہیں سنی جاندی، اینا دی گال بداما کیڑی کان دے ویچ بھی پالو تے گال نوں دیتا بھی نہیں سن سکتے۔ تو اتنی نزدیک سے نہیں سن سکتا، لیکن نبی کا کمال کیا 3 میل کے فاصلے سے سن رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے 3 میل کے فاصلے پہ کیڑی کی آواز کو سن کے گویا کے لوگوں کو بتایا، لوگوں سن لو، مسجد اقصی میں ان کا مقتدی ہوں، مقتدی۔ اگر مقتدی 3 میل دور تو کیڑی دی آواز سن سکتا ہے تے سارے نبیان دا امام عبد امتی دا درود کیوں نہیں سن سکتا؟ تو نبیوں کا امام کیوں نہیں سنے گا؟ تو خیر کیڑی نے بات کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، تو کیڑی نے جب بات کی تو اس نے ایک بڑی خاص بات کی، وہ عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ بے خبری چے کدھرے مدیاں نہ جائے۔ ہن اے بے خبری نبی دے لشکر نو یا کیڑیاں نو؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اندہ فائل کیڑیاں نہیں، وہ لشکرین نبی دے جو نبی کے ساتھ چل کے آ رہے تے کیڑی ایک گل ڈائریکٹ نہیں کر رہی کہ میں مدیاں جاؤ گی، وہ تو انہوں مید دیں گے، پیرا تھلے رون دیں گے، کچل دیں گے۔ کیڑی یہ بات نہیں کرتی، کیڑی کہیں دیئے جے کسے دے پیر تھلے آئے بھی تے او دی توجہ ہونی ہے سدھی نبی تے۔ بے خبری تینوں ویکھے نا، تیرے تے دھیان نہ جاوے تے شاید مدی نہ جاوے، باخبر ہو کے جان بوجھ کے تینوں نبی دا صحابی، نبی نال چلن والا، نبی دے موڈے نال موڈا لا کے ٹرن والا مدے گا نہیں۔ تے کیڑی اے جملہ بول کے گویا سانو عقیدہ دیتا کہ یار جیڑا نبی دے موڈے نال موڈا لا کے ٹرے پاویں او ہوئے حضرت سلیمان دا صحابی، او کیڑی دا حق نہیں ماردا۔ یار جے سلیمان نال چلن والا کیڑی دا حق نہیں ماردا تے محمد نال چلن والا او دی دھی دا حق کنج مار جائے گا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اہل بیت زندہ آباد، اہل بیت زندہ آباد۔ اگر سلیمان کے ساتھ چلنے والا ہے یار کیڑی کا حق نہیں مارتا تو میرے نبی کا صدیق نبی کی بیٹی کا حق کیسے مار سکتا ہے؟ اور ایک گل موضوع تو ذرا ہٹوی ہے لیکن آپ دے نوجوانوں نو عقیدہ پکوانا بہت ضروری ہے۔ بعض دوست چونکہ دوجے لوکاں دی مجلس چ بہندے تے تھوڑے جے پریشان ہوندے نے، یار سیدنا صدیق اکبر نے دیتا کیوں نہیں باغ فلاں فلاں فلاں۔ جدوں بھی کوئی کسے دا حق ماردا ہے تے کندے واسطے ماردا ہے؟ آپ دے واسطے۔ کسے دا حق مار کے پراپرٹی اپنی بنائے گا جدوں بھی کوئی کسے دا حق مارے گا۔ اگر انہوں آپ دا لالچ نہیں تے حق نہیں ماردا۔ ہن ویکھو کہ سیدنا صدیق اکبر دی پراپرٹی کنی ہے۔ اگر تے صدیق اکبر دی پراپرٹی ہو بیلی وخا دیں تے چلو اسی سچا پھر بھی وہ ہے نہیں۔
غور کریں ماں سیدنا صدیق اکبر نے پراپرٹی اپنی نہیں بنائی. اگر نبی کی بیٹی کو باغ سے حصہ نہیں دیا تو صدیق نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. نبی کی بیوی ہے نا صدیق کی بیٹی. تو خیر میں بات کو ختم کرنے کی جانب لے کے آؤں چونکہ خطاب تو ہمارے مہمان تشریف لائے ان کا ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ کیڑی نے ادھر سے بات کی, نبی 3 میل دوری تو سنی توجہ پوری یار کرے. کیڑی گال کی تھی نبی 3 میل دوروں, بولو 3 میل دوروں. کیڑی گال کی تھی 3 میل دوروں نبی یا نبی اللہ جڑا بولے ہو دی سنیا جی. کیڑی گل کی تھی نبی 3 میل دوروں سنی. ہن نبی دا قافلہ سدھا ٹردا سدھا کیڑیاں دے پور تے آئے. اتھوں اگاں لنگن دی بجائے سینی صاحب روک گیا ہوتا. تفسیر رول بیان اٹھاؤ کھلو کہ کیڑی نال گلاں باتاں کیتی ہیں رسول ایمان. اب کیڑی کا اگر اعلان دیکھا جائے وہ تو ساتھ والیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں تم کچلی نہ جاؤ, پاؤں تھلے نیچے آ کے ان کے کہیں روندی نہ جاؤ. اس کے باوجود سلیمان پھر ادھر ہی آئے. راہ بدل سکتے سن یا نہیں بدل سکتے تھے, لیکن سلیمان علیہ السلام نے روٹ نہیں بدلا, سدھے کیڑیاں دے پہورتے آئے. میں پوچھا یا نبی اللہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہی تو دسنا چاہنا جتھے ذکر نبی ہوئے اتھے قدم نبی بھی آئی جائیں. جتھے ذکر نبی ہوئے اتھے قدم نبی بھی آندھا. ایک گلوں میں اتھے آئے آ کے کیڑی سے وہ بات چیت کی. یہ سلیمان ہیں جو سن رہے ہیں, یہ میل ہیں 3, لیکن میرے نبی جب معراج پہ گئے, معراج سے واپس آئے تو بہت بڑا دورہ, توجہ, بہت بڑا دورہ کر کے میرے نبی آئے. ادھر کوئی بندہ چھوٹا سا دورہ کر کے آتا ہے دبئی کا, 10 مہینے اندیاں گلہ سنا دیں. وہ ایسا تھا, اس کی سڑکیں ایسی, محل ایسے, باغ ایسے, وہاں لوگوں کی رویہ ایسا, دکاندار ایسے, وہاں کے ہوٹل ایسے, وہاں کے کھانے ایسے, وہاں کے دفاتر ایسے, وہاں کا قانون ایسے. تو میرا نبی بڑا بڑا دورہ کر کے مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصی گئے, وہاں سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, 5واں, 6واں, 7واں, وہاں سے سجدہ, پھر وہاں سے لامکان رب سے ملاقات کر کے واپس آئے. آ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو گیا تھا, میں نے نبیوں کی امامت کرائی, میں نے فرشتوں سے ملاقات کی, میں نے سدرہ دیکھی, میں نے جنت دیکھی, میں نے جہنم دیکھی. تو لوگ سوال کرنے لے آگئے, آفدے بھی بیگانے بھی, بیگانیاں دا آفدہ انداز, آفدیاں دا آفدہ انداز. بیگانیاں پوچھیا او گلنا جتو تکر اونا دی پہنچ سی کہ مسجد اقصی گئے, حضور فرمایا گئے, بوئے کنے سونے دسیا اینے, باریاں کنیاں اینیاں, سیڑیاں کنیاں اینیاں, سیڑیاں دے زینے کنے اینے. اونا دے سوال مکے, واری آگی اپنے دی. اونا پوچھیا حضور تسا پہلا آسمان ویکھیا؟ فرمایا ویکھیا. او کنج دا؟ سونے آکھیا انج دا. دوسرا کنج دا؟ میرے نبی فرمایا انج دا. تیسرا کنج دا؟ نبی سونے آکھیا انج دا. 7 آسمانہ دے بارے دسیا, پھر نبیاں دے بارے دسیا, نبی جنت دسیا. حضور جنت چاہے کی سی؟ فرمایا نہرہ سن, باغ سن, محل سن, اورا سن, گلمان سی. حضور جنت دیاں نہرہ کنج دیاں, نبی نہرہ دی مثال دیتی کہ جنت دیاں نہرہ انج دیاں. انہاں پوچھا حضور جنت دے باغ کنج دے؟ نبی آکھے جنت دے باغ انج دے. انہاں آکھے جنت دیاں اورا کنج دیاں. نبی سونے آکھے انج دیاں. جنت دے محل کنج دے؟ نبی سونے آکھے انج دے. تو حضور جندہ جو مزاج سی انہیں وہ پوچھیا, جندہ مزاج سی نہرہ آلا انہیں نہرہ دی گل پوچھی, جنہ مزاج سی باغاں آلا انہیں باغاں دی گل پوچھی, جنہ مزاج سی محلہ آلا انہیں محلہ دی گل پوچھی. تے ایک بندہ بڑی اچھی سوچ آلا بھی سی, سیدنا صدیق اکبر ارگا, انہیں عرض کیتی حضور تسی ویکھیاں نہرہ؟ لوکاں پوچھیا تسی دسیا انج دیاں, تسی جنت ویکھی؟ لوکاں پوچھی تسی دسیا انج دی, تسی جنت دے محل ویکھے؟ لوکاں پوچھے تساں دسیا انج دے, تے سونیا تسی رب بھی تے ویکھے؟ دسو رب کنج دا؟ اب نبی نے فرمایا, سوچا کہ جنت کی مثال تھی میں نے دے دی, نہروں کی مثال تھی میں نے دے دی, باغات کی مثال تھی میں نے دے دی, لیکن اللہ لیسا کمثلہ شیء, اس کی مثل ہے کوئی نہیں. اب لوگوں نے پوچھا حضور بتاؤ خدا کیسا؟ مصطفیٰ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس
جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا. جنہیں مینو ویکھے انہیں اسی عالم میں جب حضور جا رہے ہیں. بس یہ آخری نقطہ دے کے میں نے بات کو ختم کرنا ہے. جب حضور جا رہے ہیں, حضور سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو وہ جبریل جو مسجد حرام سے اقصیٰ تک ساتھ رہا, پہلے سے دوسرے تک ساتھ رہا, دوسرے سے تیسرے تک ساتھ رہا, پھر ساتویں آسمان سدرہ تک ساتھ رہا. جب میرے نبی سدرہ سے آگے بڑھنے لگے, جبریل انہیں ٹلے ٹلے جائے. حضرت جبریل ساتھ نہیں جا رہے. حضور نے فرمایا جبریل چل نہ, ہاتھ باندھے, عرض کی لو دنوت عن ملتا لہترکتو. مرحبا. اگر میں پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. جبریل کو جلنے کا ڈر دامن گیر ہوا. خدشہ ہے جبریل کو کہ کہیں جل نہ جاؤں, میرے پر نہ جلے. جبریل معذرت کا, عرض کی حضور چل نہیں سکتا, گیا تو ڈر کہ جل جاؤں گا. جب یہ بات پہنچی صدیق اکبر کے متوالوں تک تو صداقت کے غلاموں نے کہا بھئی وہ جبریل تھا, جبریل جو چلنے کے ڈر سے رک گیا. اگر میرے نبی دا صدیق ہوندا سڑنوں سڑ جاندہ ساتھ نہ چھڑدا. سڑنوں سڑ جاندہ ساتھ نہ چھڑدا. جبریل نے کہا حضور میں تو جل جاؤں گا, مجھے ڈر ہے. نبی فرمایا جے ڈارے تھے پھر ایتھے رک. حضور آگے جانے لگے تو حضور نے وہ نالین مبارک تو پہنی ہوئی ہے, جوتا پہنا ہوا ہے. جب عالم لاہوت میں جاتے ہیں حضور ارادہ کرتے ہیں کہ میں نالین اتاروں, چونکہ میرے کریم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب وادی طویٰ میں گئے تو ادھر سے آواز آئی تھی فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ. اے موسیٰ اپنے نالین اتارو, آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں. جب میرے نبی نے ارادہ کیا نالین اتارنے کا, ادھر سے آواز آئی اے حبیب سنے جوڑے آ رہے. گاج کے کہو سبحان اللہ. موسیٰ کو تو کہا تھا کہ جوڑے اتار کے آ. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, وہ کلیم تھے, تو حبیب ہے. تو اب جوتا پہن کے جب جا رہی ہے, جتی نہیں ساڑ رہی, جتی ساڑی صاحب جتی نہیں ساڑ رہی. اب میں وجدان کی بات کر رہا ہوں. میرا وجدان کہتا ہے جدوں وہ جتی اگا لنگی ہوئے گی, سڑی نہیں ہوئے گی, تے پیشاں موڑ موڑ کے جبریل نو ویکھ کے ہسدی تے ہوئے گی کہ جبریل ویکھ اے میں تے نہیں سڑی. اب وہ جوتا کس کا؟ چمڑے کا. چمڑا لا محالہ یا گائے کا یا بکری کا یا اونٹ کا. ان دور میں یہی 3 چمڑے مروج تھے ادھر. ہون یا اٹھ دی کھال دی جتی بنی, یا گاں دی یا بکری دی. نبی جا رہے عالم لاہوت میں, جہاں جبریل کو خطرہ تھا کہ میں آگے بڑھا تو میرے پر جلیں گے. جتھے جبریل نو ڈر سی اوتھے جوتی بچ گئی, سڑی نہیں. تو جوتے نے نہ جل کے باقی رہ کے گویا کے اعلان کیا اگر سڑن تو بچنا چاندے جیتے مصطفیٰ دے قدمہ چے آ جاؤ. تو جو ان کے قدموں میں آئے گا وہ بچ جائے گا. ہماری محافل, ہماری مجالس اہل سنت کی جتنی, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کے قدموں میں آ جائے. جو آ جائے گا وہ بچ جائے گا. تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اور آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے. ما علیہ الا البلاغ.